نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے مشوروں کے اور اجلاس میٹنگوں کے حالات بیان کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، نبوت کے خلاف میٹنگیں، پروپیگنڈا، تدبیریں کرتے تھے، اور جو انسان اللہ کے نبیوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر اللہ کی ذات کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ پکڑ کیسے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا اشارہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وَكَمْ قَصَمْنَا، واو کا معنی اور، کم کا معنی کتنے، قَصَمْنَا ہم نے پیس ڈالیں، من قریتن بستیاں، کتنی بستیاں ہم نے پیس ڈالیں، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ قسمنا کا معنی ہے ہم نے تباہ کر ڈالیں، کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر ڈالیں، کتنی بستیاں ہم نے پیس ڈالیں، کانت ظالمتن وہاں کے رہنے والے لوگ ظالم بن چکے تھے، ان کو تو ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، وَأَنشَأْنَا اور ہم نے اٹھا کھڑا کیا، بعدها ان کے بعد، قوماً آخرین ایک دوسری قوم کو۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے کو دیکھ لیں، آپ کی وہ پہلی قوم ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، پانی کا عذاب آیا، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، اللہ نے سب کو غرق کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر ایک نئی قوم کو لا کر کھڑا کیا، قوم عاد آ گئی، اس نے بھی نافرمانی کی، اللہ نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر ایک نئی قوم کو، قوم سمود آ گئی، اس نے بھی نافرمانی کی، پھر اللہ نے ان کو بھی تباہ کر دیا۔ پھر ایک نئی قوم آ گئی، قوم لوط آ گئی، پھر مدین والے آ گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ کتنی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، کتنی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا، کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ کر ڈالا، کانت ظالمتاً وہاں کے رہنے والے لوگ ظالم بن چکے تھے، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا اور ہم نے اٹھا کھڑا کیا ان کے بعد، قوماً آخرین ایک دوسری قوم کو۔ یہ مسلسل سلسلہ چلتا رہا، پھر انہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ اور جب ہلاکت کا وقت آتا تو اس وقت کی صورتحال کیا ہوتی، ذرا وہ بھی تصور کیجئے۔ فَلَمَّا پھر جب احسوا وہ محسوس کرتے، بأسنا محسوس کیا انہوں نے، بأسنا ہمارے عذاب کو، کسی بستی پر بھی اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا اور ان لوگوں نے محسوس کر لیا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ہماری پکڑ ہو چکی، ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا، ہمیں تباہ کر دیا جائے گا۔ فلما پھر جب بھی احسوا محسوس کیا انہوں نے، بأسنا ہمارے عذاب کو، کہ بس اب عذاب ہمارے اوپر آنے والا، نشانیاں ظاہر ہونے لگی، اذا ہم
उसी वक़्त वो मिन्हा वहाँ से यरकुज़ून भागने लगे। रकज़ यरकुज़ू का लफ्ज़ी माना होता है एड़ी लगाना, यानी जिस वक़्त घोड़े के ऊपर बैठते हैं और उसको तेज़ दौड़ाने के लिए पाँव की एड़ी मारते हैं उससे घोड़ा तेज़ रफ्तार दौड़ता है। तो जिस तरह घोड़े को दौड़ाने के लिए एड़ी मारी जाती है, इसी तरह ये लोग इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून उसी वक़्त वहाँ से ऐसे भागने लगे जिस तरह घोड़ा भागता है कि हम अजाब से बच जाएंगे, यहाँ से निकल जाते हैं जल्दी जल्दी। रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से ऐलान होता है ला तरकुज़ू भागो मत, वर्जिऊ लौट आओ, इला मा उतरिफ्तुम फीही उन चीज़ों की तरफ जिनमें तुम ऐश किया करते थे। दो चीज़ें हैं दुनिया में जिनके ऊपर लोग ऐश करते हैं, नंबर 1 माल दौलत, नंबर 2 रहैश। रहैश की वजह से लोग ऐश करते हैं, माल दौलत की वजह से लोग ऐश करते हैं, और इन दोनों की वजह से लोग तकब्बुर करते हैं। यहाँ तक कि ये तकब्बुर उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने भी कर दिया कि जनाब हमारे पास तो बड़ा माल दौलत है, हमारी तो कोठी है, हमारा तो बंगला है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अब मेरा अजाब आने लगा, ला तरकुज़ू भागो मत, वर्जिऊ लौट आओ, इला मा उतरिफ्तुम उन चीज़ों की तरफ, मा उतरिफ्तुम फीही जिनमें तुम ऐश किया करते थे। वो अपने सामाने ऐश की तरफ वापस आ जाओ। व मसाकिनिकुम और अपने घरों की तरफ वापस आ जाओ। लअल्लकुम तुसअलून ताकि तुमसे सवाल किया जाए, ताकि तुमसे पूछा जाए, पूछ पाछ की जाए। ये पूछ पाछ कौन सी है? एक तो पूछ पाछ ये है कि जिस चीज़ पर सारी ज़िंदगी फ़ख्र करते रहे उस माल को छोड़कर क्यों भाग रहे हो? इसी माल की वजह से तो अंबिया अलैहिस्सलाम के सामने भी तकब्बुर करके खड़े हो गए और उनको तकलीफ़ें देने लगे। लिहाजा आओ और अपने इस माल के पास आओ ताकि वो माल तुम्हारी को खैर खाही कर ले और माल तुमसे कोई पूछ गूछ कर ले कि जनाब को चोट तो नहीं लगी, कोई मसला तो नहीं होने लगा। इसी तरह तुम अपने कोठी और बंगले पर फ़ख्र किया करते थे, आओ वापस अपने कोठियों में, अपने बंगलों में, मोहल्लात में, ताकि वो मोहल्लात भी तुमसे कोई पूछ गूछ कर लें और तुम्हें कोई शायद सहारा दे ले। ये सारी बातों से अल्लाह ताला हमें क्या सबक देता है कि अगर मालो दौलत मिला उस पर फ़ख्र तकब्बुर ना करना, ये तो हमारी अता और नेमत है, तुम्हारा क्या है इसमें? अगर मकान दे दिया, छत दे दी, तो ये हमारा इनाम है, इसमें तुम्हारा क्या किरदार है? इसके ऊपर कभी फ़ख्र व तकब्बुर ना करना। अब वो लोग भाग रहे हैं, अजाब आ रहा है, कालू कहने लगे या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हाय हमारी खराबी, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन बेशक हम ही जालिम थे, हम ही गुनाहगार थे। अब अफसोस करने लगे और अपने आप को पीटने लगे। फमा ज़ालत तिल्का दावाहुम, फमा ज़ालत हमेशा रहे इसी हालत में, तिल्का दावाहुम ये फरियादें करते रहे और ये शोर व गुल करते। ये शोर व गुल है ना कि अजाब के देख कर शोर मचाना शुरू कर देना, हाय हम ही गुनाहगार थे, हाय हमने अपने ऊपर जुल्म किया, हमने नबियों को कत्ल कर दिया, हमने नबियों को जुटलाया। अब ये जो उस वक़्त शोर व गुल करना, क्या ये फ़ायदेमंद हुआ? नहीं, कोई फ़ायदेमंद नहीं हुआ। अल्लाह फरमाते हैं फमा ज़ालत तिल्का दावाहुम, वो लोग तो इस शोर व गुल में हमेशा मसरूफ़ रहे, हत्ता जअलनाहुम यहाँ तक कि हमने ढेर कर दिया उनको,
حسیدن کاٹ کاٹ کر، خامدین اور بجھے پڑے ہوئے چھوڑ دیے۔ دو باتیں اللہ نے نقل کی ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ یہ جو نافرمان لوگ تھے یہ اس آخری وقت میں افسوس کا بھی کرنے لگے، ماتم بھی کرنے لگے اور اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرنے لگے۔ اس شور و غل کے باوجود ہم نے ان کو پکڑا اور ان کو کاٹ کاٹ کر پھینک دیا، جس طرح کسان اپنی کھیتی کو کاٹ کے کھڑی کر رکھ دیتا ہے۔ خامدین، اور وہ ایسے بجھے ہوئے پڑے تھے جس طرح لکڑی جلنے کے بعد بجھی پڑی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی جان نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ احوال ان قوموں کے ذکر کرنے کے بعد اب انسان کو ایک مرتبہ پھر دعوت دی ہے اپنی توحید کی اور اپنی ذات کو پہچاننے کی۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ کھیل کھیل کے اندر اللہ نے آسمان بنا دیا اور کھیل کھیل کے اندر اللہ نے زمین بنا دی اور یہ سارا نظام بنا دیا اللہ نے۔ یہ کوئی کھیل تماشا؟ یہ تو تمہارے لیے عبرت کا سامان بنایا، یہ تو تمہارے لیے اس کائنات کو پہچاننے کا ذریعہ بنایا، یہ تو اللہ نے اپنی توحید اور وحدانیت کی نشانیاں کھڑی کی ہیں جس سے تم اللہ کی ذات کو پہچان سکو اور مان سکو۔ اللہ نے اتنے بڑے آسمان تہ بتہ 7 آسمان جوڑے، 7 زمینیں تہ بتہ جوڑیں، پھر ان کے درمیان مخلوقات کو بسایا اور انسان کو سمجھایا، دیکھ جو اللہ اتنی بڑی بڑی چیزیں کرنے پر قادر ہے وہی اللہ رب ہو سکتا ہے، وہی اللہ معبود حقیقی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کہ ان کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل کھیلتے ہوئے نہیں پیدا کیے۔ لَوْ أَرَدْنَا، اگر ہم چاہتے، ان نتخذ، یہ کہ ہم بنا لیں، لہون، کھلونا، تو لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، ہم بنا لیتے اس کو اپنے پاس سے۔ بھئی اگر یہ زمین و آسمان سارا کھلونا ہی ہوتا اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر یہ زمین و آسمان دنیا میں آ کر ہمیں یہ کھلونے بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ کھلونا ایک آسمان بنا دیا، ایک کھلونا زمین بنا دی اور درمیان میں بھی کھیل تماشا بنا دیا۔ اگر ایسے ہمیں کھلونا بنانا ہوتا تو ہم جو اپنے پاس اتنی عمدہ چیزیں ہم اس کو کھلونا بنا لیتے۔ وہ چیزیں کیا؟ اللہ کی صفات کاملہ۔ اللہ کی ذات خود قدیم ہے اور اللہ کی صفات وہ بھی قدیم ہے، تو قدیم ذات، قدیم صفات، وہ کھلونا بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں۔ اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ، اگر ہم نے کچھ کرنا ہوتا ہے ایسا، اگر ہم نے کوئی کھلونا بنانا ہوتا تو پھر اپنے پاس سے کوئی چیز بنا لیتے، یہ آسمان و زمین کو نہ بناتے۔ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے، اے انسان، آسمان فضول نہیں بنا ہوا، آسمان کو کھیل تماشا نہیں بنا ہوا، زمین فضول اور کھیل تماشا نہیں بنی ہوئی، زمین و آسمان کے درمیان سبھی مخلوقات کھیل تماشا اور فضول نہیں ہیں۔ ایک ایک چیز اللہ کی ذات کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں اور اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں موجود ہیں جو توحید پر دلالت کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ بل نقذف بالحق، بلکہ نقذف، ہم نے پھینک دیا، ہم پھینک دیتے ہیں، بالحق کی، حق کو، علی الباطل، باطل کے اوپر، سچ کو جھوٹ کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ فَيَدْمَغُهُ، دمغ یدمغ، اس کا معنی ہے سر کچلنا، سر پھوڑ دینا، بھیجا نکال دینا۔ تو جب اللہ فرماتے ہیں ہم سچ کو باطل پر ڈالتے ہیں تو فَيَدْمَغُهُ، وہ جو حق اور سچ ہے وہ باطل کا سر پھوڑ ڈالتا ہے۔
باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ باطل جتنا بھی کثرت میں ہو کبھی بھی حق کے سامنے ٹھہرا نہیں کرتا۔ آپ دنیا میں مثال دیکھ لیں، سچ ایک ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں 100 جھوٹ بھی بولے جائیں تو جھوٹ جھوٹ رہتا ہے اور سچ ہمیشہ نکھر کر سامنے آ جایا کرتا ہے۔ ہمیشہ کثرت کو نہیں دیکھا جاتا کہ 100 جھوٹ ایک طرف اور سچ ایک طرف۔ ایک سچ ہے، 100 جھوٹ ہے، لیکن یہ جھوٹ طاقتور ہے، سچ طاقتور ہے، حق طاقتور ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا بل نقذف، بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں، بالحق کی، حق کو، سچ کو، علی الباطل، جھوٹ پر، فیدمغہ، پھر یہ حق اس باطل کا سر پھوڑ ڈالتا ہے، اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاحِقٌ، پھر وہ باطل جاتا رہتا ہے۔ زاہق کا معنی جاتا رہتا ہے، بھاگ جاتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے، باطل کا وجود ہی مٹ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے خرابی ہے، مما، ان چیزوں میں، تصفون، جو تم بیان کرتے ہو، جو اللہ کی ذات کی طرف جھوٹی چیزیں بیان کرتے ہو، تمہارے لیے اس میں ہلاکت اور خرابی ہے۔ سوچو کیا کہہ رہے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اللہ کے پاس ہیں، مراد اس سے فرشتے اللہ کی ذات کے، وَمَنْ عِنْدَهُ، جو اللہ کی ذات کے پاس ہیں، لا يستكبرون عن عبادته، وہ تکبر نہیں کرتے اس کی بندگی سے۔ انسان اللہ کی بندگی سے دور ہوتا ہے دو وجہ سے۔ نمبر 1، تکبر کر بیٹھتا ہے، اپنے پیسے اور میں کے اوپر فخر کر کے اللہ کی کتاب کو بھی پسے پشت ڈال دیتا ہے، نبیوں کی باتوں کو بھی پسے پشت ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ نبیوں کی تکذیب کر دیتا ہے۔ اور پچھلی قوموں کو دیکھیں تو وہ اپنے اسی تکبر کے اندر آ کر نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ یہ انسان کے حالات ہیں۔ اور ایک مخلوق اللہ کے پاس ہے، وہ فرشتوں کی مخلوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کی صفت یہ ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اللہ کی ذات کے پاس مخلوق ہے، لا يستكبرون عن عبادته، وہ اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے، ان میں تکبر کا نام و نشان بھی نہیں۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ وہ سستی کرتے ہیں۔ انسان کی دوسری غفلت جب یہ اللہ کی بندگی اور عبادت سے دور ہوتا ہے، یہ سستی کی وجہ سے، یہ تکبر نہیں کر رہا، یہ جھٹلا بھی نہیں رہا، یہ مسلمان ہے لیکن یہ سست ہے، نمازوں میں سستی کر جاتا ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں سستی کر جاتا ہے، ذکر و اذکار میں سستی کر جاتا ہے، اگر رمضان المبارک آتا ہے تو روزے رکھنے میں سستی کر جاتا ہے۔ لیکن وہ اللہ کے پاس جو مخلوق ہے، فرشتوں کی مخلوق، ولا یستحسرون، وہ سستی نہیں کرتے کبھی۔ یسبحون اللیل، وہ تو تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی رات کو، والنہار، اور دن کو، لا یفترون، وہ تھکتے بھی نہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا بنا لیا انہوں نے آلہۃ، معبود، من الارض، زمین سے، ہم ینشرون، یہ زندہ کریں گے؟ ان کے پاس طاقت ہے کہ یہ جو جھوٹے معبود دنیا میں بنائے جا رہے ہیں یہ زندہ کریں گے؟ ہم ینشرون، یہ سوالیہ انداز۔ اللہ پوچھ رہے ہیں انسان سے، اے انسان، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اس زمین کے اوپر جھوٹے معبود بنا لیے، سجدہ کیا، منتیں مانی، ہاتھ جوڑے، رکوع کیے، اور کیا سے کیا کچھ ان سے فریادیں کرنے لگے، ان کو مشکل کشا سمجھنے لگے۔ اللہ کا ایک ہی سوال ہے، ہم ینشرون، یہ زندہ کر سکتے ہیں؟ وہ خود زندہ نہیں، انہوں نے خاک زندہ کرنا۔ دنیا میں معبودان باطلہ میں، جھوٹے معبودوں میں اکثریت بتوں کی ہے، خواہ وہ پتھر کے ہوں، خواہ وہ لوہے تانبے کے ہوں، خواہ وہ سونے کے ہوں، کوئی بھی بت ہوں، یہ اکثریت بتوں کی، وہ تو خود زندگی نہیں رکھتے، انہوں نے آگے کیا زندگی دینی کسی۔ اور پھر وہ لوگ جو کہ اولیاء اللہ کو اور انبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ معبود مان لیتے ہیں، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اس کو رب مان لیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا،
تو یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، خواہ وہ نبی ہوں، خواہ وہ اللہ کے ولی دوست ہوں، یہ بھی تو طاقت نہیں رکھتے کسی کو زندہ کرنے کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے آسمان و زمین میں آلہۃ کوئی معبود، اور معبود بھی ہوتے، الا اللہ، اللہ کے سوا، تو لفسدتا، یہ زمین و آسمان کا سارا نظام ختم ہو جاتا، تباہ ہو جاتا، فساد میں آ جاتا۔ اگر یہ نظام تمہیں صحیح سالم چلتا نظر آ رہا ہے کہ سورج روزانہ اپنے وقت صحیحہ پر نکل آتا ہے اور اپنے ہی روٹ اور میپ پر چلتے ہوئے غروب ہو جاتا ہے، پھر اگلے دن اپنے وقت پر طلوع ہو جاتا ہے، چاند اپنے وقت پر اپنے میپ پر چلتے ہوئے اپنا سفر مکمل کرتا ہے، ستارے بھی اپنے وقت پر نکل آتے ہیں، زمین کا نظام چل رہا ہے، آسمان کا نظام چل رہا ہے، یہ جو سارا نظام تمہیں چلتا نظر آ رہا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ معبود ایک ہے۔ اگر معبود دو ہوتے، کئی اور ہوتے، تو ان کے درمیان تو جنگ چھڑ جاتی۔ ایک معبود کہتا سورج نکال دو، دوسرا کہتا نہیں ابھی نہیں نکالنا۔ ایک کہتا کہ اس قوم پر بارش برسا دو، دوسرا کہتا نہیں اس پر نہیں برسانی، میں تو ناراض ہوں اس سے۔ ایک کہتا کہ اس کو معاف کر دو، دوسرا کہتا نہیں اس کو میں نے معاف نہیں کرنا، یہ تو گستاخ ہے۔ تو معبودوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی اور یہ زمین و آسمان کا سارا نظام فاسد اور خراب ہو جاتا۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، اے عقل کے اندھو، یہ تو سوچو کہ جب یہ زمین و آسمان کا نظام سارا صحیح سالم چل رہا ہے، یہ بھی تو اس بات کی نشانی ہے کہ ایک ہی معبود اللہ کی ذات ہے اور کوئی معبود اس کے مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو لڑائی جھگڑا اور فساد برپا ہو جاتا۔ لڑائی جھگڑا اور فساد کا نہ ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی ذات ہی معبود ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اس جہان میں۔ لفسدتا فسبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، رب العرش، اللہ کی ذات عرش کا مالک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ عما یصفون، اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہ اللہ کو ہم بڑا خدا مانتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے خدا مورتیاں اور بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ کی ذات جو عرشوں کا مالک ہے وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے جو بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ اللہ کی ذات کی قدرت یہ ہے، طاقت یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرتا ہے۔ اللہ کی ذات جو چاہیں کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہم یسألون، اور یہ تو پوچھے جائیں گے۔ یہ جو بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک زبان سے لفظ نکالا، سوچا، وہ پوچھا جائے گا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا بنا لیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی معبود؟ قل ہاتوا برہانکم، فرما دیجئے ان کو، ہاتو، لے کر تو آؤ، برہانکم، اپنی کوئی سند، کوئی دلیل تو دکھاؤ کہ یہ جو معبود بنا لیے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل نہیں۔ اللہ کے مقابلے کے اندر جو جھوٹے معبود بنائے ہیں، قل، فرماؤ دیجئے ان کو، بتاؤ ان کو، پوچھو ان کو، ہاتوا برہانکم، لے آؤ اپنی کوئی دلیل۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، ھذا ذکر، یہ ذکر ہے، مراد اس سے قرآن، من معی، اس میں ذکر ہے، من معی، اس کا جو میرے ساتھ ہے، و ذکر، اور ذکر ہے، من قبلی، اس کا جو مجھ سے پہلے ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، اس میں ان باتوں کا بھی تذکرہ ہے، ان صحابہ کا تذکرہ ہے جو میرے ساتھ ہیں، میری اس امت کا تذکرہ، اور اس میں ان کا بھی تذکرہ ہے جو پہلے گزر چکے، پہلی امتوں کا بھی تذکرہ۔ نمبر 2، یہ جو میرے پاس نصیحت کی کتاب ہے، اس میں تذکرہ ہے من معیہ، ان کا جو میرے ساتھ ہے، یعنی قرآن پاک، اور اس میں اس کا بھی تذکرہ ہے، ان شریعتوں کا بھی تذکرہ، ان پچھلی باتوں کا بھی تذکرہ جو پہلے گزر چکی مجھ سے، تورات، زبور، انجیل اور صحیفے وغیرہ۔ تو دونوں تفسیریں اس کی ہو سکتی ہیں، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لا یعلمون الحق فهم معرضون، وہ اس حق بات کو سمجھتے ہی نہیں، فهم معرضون، وہ تو اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، من قبلک، آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، الا نوحی الیہ،
مگر یہ کہ ہم نے حکم بھیجا اس کو انہو لا الہ الا انا فاعبدون، کہ بے شک نہیں کوئی معبود مگر میں ہی، فاعبدون اس لیے میری عبادت کرو۔ یہ وہ حکم مشترکہ ہے جو اللہ نے سبھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا یہ حکم مشترکہ سب نبیوں کو پہنچا کہ یہ اعلان کر دو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدون اس لیے میری ہی عبادت کرو، یہ اللہ کا اعلان۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہنے لگے کہ بنا لیا رحمان نے اولاد۔ وہ یہودیوں کا قول حضرت عزیر علیہ السلام بیٹے، عیسائیوں کا قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے، اور مشرکین مکہ کا قول کہ جناب فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ سبحانہ ہو، وہ اللہ ان باتوں سے پاک ہیں، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ تو بندے ہیں مکرمون، عزت دیے ہوئے۔ چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت فرشتے ہوں، اور چاہے حضرت عزیر علیہ السلام ہوں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے معززین بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، نہیں بڑھتے آگے بات میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کرنے میں آگے نہیں بڑھتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اس کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ فرشتوں کی نشانیاں بتائیں کہ فرشتے، ان کے اندر ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، خود اپنی بات نہیں کرتے۔ اور اس سے انسان کو بھی سبق دیا کہ اپنے بڑوں کے سامنے خود نہیں بولنا چاہیے، بڑوں کی بات کا انتظار کرنا چاہیے، بڑوں سے آگے گزرنا اور بڑوں سے آگے جو باتیں چلانا یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ اللہ کو معلوم ہے ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے، ولا یشفعون اور نہ ہی وہ سفارش کرتے ہیں، الا لمن ارتضی مگر اس کی جس سے اللہ راضی ہو۔ فرشتے سفارش کریں گے، نیک لوگ سفارش کریں گے، مگر اس کی جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ کس سے راضی ہوگا؟ جس کے پاس ایمان ہوگا۔ جس کے پاس ایمان نہیں، اس سے اللہ راضی نہیں، اور اس کی سفارش قیامت کے دن نہیں ہو سکے گی۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اس کے رعب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا رعب، اللہ کی ہیبت، اللہ کا دبدبہ وہ اس قدر ہے کہ فرشتے اس کو پہچانتے ہیں، اس لیے وہ ڈرتے ہیں۔ اللہ کے ولی پہچانتے ہیں، اس لیے وہ ڈرتے ہیں۔ اور جو اللہ کا ڈر جس بندے کے دل میں نہیں، وہ جاہل ہے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ اور جو بھی کہے ان میں سے انی الہ کہ بے شک وہ معبود ہے، من دونی اللہ کے علاوہ، فذلک نجزیہ جہنم اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جہنم کا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے معززین ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی دعویٰ کر بیٹھے کہ میں معبود ہوں اور میری عبادت بندگی کرو، تو ہم تو اس کو جہنم کے اندر پھینکیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم بنائیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں بے انصافوں کو، ظالموں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشارہ کر دیا کہ یہ شرک اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر میرے نیک اور معززین میں سے بھی کسی نے ایسا جملہ بول دیا اور میرے ساتھ شریک ٹھہرایا، ہم اس کو بھی معاف نہیں کریں گے اور اس کا بھی ٹھکانہ سیدھا جہنم ہوگا۔ اور ایک عام بندہ اگر ایسی گستاخی اور بے ادبی کرے گا تو اس کا ٹھکانہ بطور اولا جہنم بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے اور قرآن پاک کی اس وعظ و نصیحت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم